بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین حسینی مکتب عشق و حقیقت۔ اربعین امام حسین علیہ السلام حقیقت میں حقیقت کربلا اور عشق الہی پر عمل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ دنیا بھر کے حقیقت پسند انسان کربلائے معلی میں اربعین حسینی کے لیے جمع ہو کر حق و حقیقت اور مکتب عشق سے وابستگی کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ دینی تعلیمات میں اربعین کے عدد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دین اسلام میں بہت سے اہم واقعات میں اربعین کا لفظ موجود ہے، جس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ رسول خدا کی بعثت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ کہا گیا ہے کہ 40 کا عدد انسان کی عمر میں بلوغ اور رشد فکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کے ساتھ میقات موسیٰ 40 دن تک تھی۔ روایت میں منقول ہے کہ حضرت آدم 40 دن اور رات کوہ صفا پر اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں رہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے 40 شب و روز گریہ وزاری کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے تمام اعمال کو 40 دن تک صرف اور صرف خدا کے لیے خالص کر لے، خدا حکمت کو اس کے زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر 40 مومن میری بیعت کر لیتے تو میں قیام کر لیتا۔ روایت میں ہے کہ جو شراب پیے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو حرام لقمہ کھائے خدا کی درگاہ میں 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سال بھی محرم آیا اور ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم اربعین حسینی پر آ پہنچے ہیں۔ پہلا اربعین۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے پہلے اربعین کے دن صحابی رسول خدا جابر ابن عبداللہ الانصاری اور عطیہ اوفی امام حسین کی تربت کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض کتب میں منقول ہے کہ اسی اربعین کے دن کربلا کے اسرا اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کا کاروان جو اس مصیبت عظیم کے بعد شام سے مدینے واپس جا رہا تھا، راستے میں ان کی ملاقات جابر ابن عبداللہ الانصاری سے ہوتی ہے۔ یہ سنت آج بھی عراقی و غیر عراقی لوگوں کے درمیان مرسوم ہے، اور اس پوری دنیا سے عاشقان امام حسین ان کی مرقد مطہر پر جمع ہوتے ہیں۔ اس شب و روز میں امام کے عاشقان و پیروان ذکر مصیبت کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ یہ وہ حق و عشق کا راستہ ہے کہ جو اس کو جاری رکھے گا وہ کبھی منحرف نہیں ہوگا۔ اربعین کے فلسفے کے بارے میں اور اس عدد کے اسرار و رموز کے سلسلے میں اس قدر روایات ہیں کہ قابل شمار نہیں ہیں، اور اگر تمام انبیاء و ائمہ اوصیاء کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی ولادت و وفات یا شہادت کے ایام تو منائے جاتے ہیں، لیکن چہلم کسی کا نہیں منایا جاتا۔ یہ اعزاز صرف سید الشہداء کو حاصل ہے۔ اس دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا مستحب ہے، اور یہ زیارت اربعین کے نام سے معروف ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت اربعین کی عبادت کو صفوان جمال کی توسط سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کچھ اس طرح نقل کیا ہے: السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی خلیل اللہ و نجیب، السلام علی صفی اللہ و ابن صفی۔ اس کی سند موثق ہے کیونکہ اس مطلب کو قرن پنجم کے انتہائی معتبر شیعہ عالم شیخ طوسی نے نقل کیا ہے، اسی لیے شیعہ ان کی زیارت کرنے، پڑھنے اور عزاداری و ماتم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت اربعین کو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، زیارت اربعین ہی ہے جو خالص مومن کو دوسروں سے جدا کرتی ہے۔
اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہ ایام حسینی ہی ہیں، یہ 40 حسینی ہی ہیں جو کوئی زندہ رکھنے سے ہم بھی زندہ رہیں، اور مومن واقعی وہی ہے جو حسین علیہ السلام کی نہضت کو زندہ رکھے اور اس کی قدردانی، ہدف اور شرکت میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ مجالس ہیں جو لوگوں کو جمع کرتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت کرنا چاہے اور کوئی پیغام دینا چاہے تو خطبہ اور ائمہ جمعہ جماعت کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ اس الہی اور حسینی جھنڈے کے نیچے لوگ خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔